بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جادوگر اور عامل میں فرق کیا ہوتا ہے۔ عامل قرآنی آیات کے ذریعے، حدیث کی دعاؤں کے ذریعے یا قرآنی دعاؤں کے ذریعے اور دم رقیہ جس کو ہم کہتے ہیں اور تعویذات کے ذریعے علاج کرتے ہیں اور اسلامی طریقوں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق علاج کرتے ہیں، جیسے صدقہ ہوا اور ذبیحہ ہوا۔ اور جو جادوگر ہوتا ہے اس کے علاج کے طریقے کے اندر شیطانی طاقتیں، جنات اور سفلی علم، اس طریقے کی چیزوں کے ذریعے جادوگر عمل کرتے ہیں۔ عامل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچے، لوگوں کی تکلیف دور ہو اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو، جبکہ جادوگر کا مقصد لوگوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان جدائی کرانا ہوتا ہے، یا کسی کو محبت میں قابو کرنا اور محبت میں قابو کر کے اپنے مقاصد کو حل کرنا یا اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی عامل کے ذریعے کام کرانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان عامل کے ذریعے کام کرواتا ہے تو اس کے عقائد میں پختگی آتی ہے اور اللہ کی ذات عالی پر یقین اور بھروسہ اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں تو ہمیں جس ڈاکٹر سے شفا ملتی ہے تو ہمارا اس ڈاکٹر کے اوپر بھروسہ اور اعتماد بڑھتا ہے۔ تو ایسے ہی جب قرآنی عملیات کے ذریعے علاج ہوتا ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے تو انسان کا قرآن کے اوپر اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور اعتماد اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ جادوگر کا علم ہوتا ہے یا جادوگر کے معاملات ہیں تو اس کے معاملے میں قرآن اور حدیث کے اندر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، اور یہاں تک کہ جادو کرنے اور کروانے دونوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ دونوں جہنمی ہیں۔ اور آج کے دور میں بہت سارے جادوگروں نے عاملوں کا روپ دھار رکھا ہے یا عاملوں کا حلیہ بنا رکھا ہے، تو اس لیے اگر کبھی ضرورت پیش آئے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی عامل کے پاس جانا پڑے تو ہم پہلے تحقیق کریں کہ یہ عامل ہے یا جادوگر ہے۔ تو ہمیں ان کا فرق بھی سامنے رکھنا چاہیے اور علاج کے لیے ہمیں تحقیق کر کے پھر ان کے پاس جانا چاہیے۔